بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و سامعین محترم، آج کا ہمارا مختصر سا جو درس ہے وہ ہے توکل علی اللہ پر۔ گویا انسان کو توکل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے اوپر کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں توکل کے اوپر ایک مختصر سا آپ کو چند مثال دے کر سمجھاؤں، یہ ذہن میں یاد رکھیے گا کہ سب سے قبل جو شخص سٹریس میں ہے، گویا سٹریس مینجمنٹ چاہتا ہے، وہ شخص اس آیت کو یا قرآن پاک کے اس چیپٹر کو، اس سبق کو، اور جو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے ہم سے وہ خطاب کرتے ہوئے جو چیزیں فرمائی ہیں ان کو ذہن نشین کر لے تو وہ سٹریس کو بہت اچھے سے مینج کر لے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سٹریس یا اگر آپ توکل کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکچولی ہے کیا چیز۔ توکل ویسے ہماری سوسائٹی کے اندر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کا کسی بھی ایسے شخص کے اوپر بھروسہ کرنا کہ جس کو وہ سمجھتا ہو کہ یار یہ میری چیزیں اور مسائل حل کر سکتا ہے۔ اچھا، اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک محلے میں اکثر بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کے محلے میں مان لو کہ جھگڑا ہو گیا آپ کا، اب جھگڑا ہونے کی وجہ سے لوگ ظاہری بات ہے دروازے پر آئے ہیں۔ اب دروازے پر آنے کی وجہ سے اب لوگ کہیں گے کہ نکلو باہر بھائی، ہم تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے اب، کیونکہ تم نے فلاں شخص کو، ہمارے دوست کو، ہمارے بھائی کو، یا ہمارے گھر میں گھس کے کسی کو مارا ہے، تو اب ہم تجھے نہیں چھوڑنے والے۔ اب وہاں پر آپ کا جو چھوٹا بھائی آئے گا اور چھوٹا بھائی آ کے آپ سے یہ کہے گا کہ اب آپ کو کہے گا کہ اب آپ بڑے ہیں، اس سے 8-10 سال بڑے ہیں، اور چھوٹا بھائی آ کے آپ سے کہے گا کہ بھائی تو پیچھے ہٹ جا، میں دیکھ لیتا ہوں اس کو۔ تو یہ جائے کہ آپ کو اس کے اوپر مطلب آپ کیا کہیں گے، یا اس کو ایک تماچا رسید کریں گے، اس کو کہیں گے تو جا اندر جا کے کام کر، تو کیا ادھر کر رہا بھائی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مسئلہ میرا ہے وہ یہ حل نہیں کر سکتا۔ لیکن امیجن کریں کہ وہیں پر جھگڑے کے دوران آپ کے والد آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا تم اندر جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں۔ امیجن کریں لیول آف کانفیڈنس یا آپ کی جو سیٹسفیکشن ہے، جو آپ کی تسلی ہے، وہ فوراً کیسے ہو جائے گی؟ نمبر 1۔ اچھا، اب دوسری اگر ہم دنیاوی مثال میں دیکھیں تو دوسری مثال ہمارے پاس یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر، ویسے وزیر تو خیر بہت بڑے ہیں، ہمارا یہاں پر سیکٹریٹ میں یا سیکرٹریٹ کے بعد اگر کوئی ایسا کوئی سرکاری محکمہ ہے جہاں پر ہمارا کوئی جاننے والا ہے تو ہم دوسروں کو بتاتے ہوئے اتنا اتراتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہاں تو میرا جاننے والا ہے، اور تو پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لے، میں بالکل جناب تیرے ساتھ، دیکھیے ذرا مسئلہ یوں چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو مان لیجئے کہ کسی بڑے سرکاری ادارے کا یا کوئی پولیس والا، کوئی فوج والا، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ایسا شخص 4 لوگوں کے درمیان یا آپ کے محلے کے لوگوں کے درمیان یہ کہہ دے کہ یہ جی ہمارا بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے بس تکلیف پہنچائی۔ آپ چیک کریں کہ انسان کا لیول آف کانفیڈنس جو ہے یا اس کی سیٹسفیکشن جو ہے، اس کی تسلی جو ہے، اس کا بلیو اس کے اندر کتنا ہو جائے گا، اور وہ لوگوں کے سامنے اتراتا پھرے گا کہ بھائی میرے تو بہت بڑا جاننے والا ہے۔ چونکہ وہ اس کے اوپر ریلائے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ انسان کی یہ فطرت ہے، وہ ریلائے کرتا ہے، انسان کی یہ فطرت خاصہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو کسی پہ ریلائے نہیں کرتا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر شخص کسی نہ کسی کے اوپر ضرور ریلائے کرتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہو اور وہ کسی پر ریلائے نہ کرتا ہو۔ اچھا، اب کس میں ہو سکتی ہیں؟ ایک شخص جو ہے وہ کسی شخص کے اوپر ریلائے کر سکتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائے کر سکتا ہے، کوئی شخص جو ہے ان تمام چیزوں سے بالا تر اور مبرہ ہو کر اس کا ٹوٹل بلیو جو ہے وہ ایسی ذات کے اوپر ہے جو نہ دکھ سکتی ہے، نہ آپ اس کو سن سکتے ہیں، نہ اس کو آپ چھو سکتے ہیں، نہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ اس کو آپ چکھ سکتے ہیں۔ جس طرح فورن لوگ ہیں ان کا بلیو نہیں ہے، یہ بلیو ٹیکنالوجی کے اوپر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو ہو رہا ہے بس ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم جیسے جو لوگ ہیں مسلمان، ان کا بلیو کچھ کا اللہ کے اوپر ہوتا ہے، کچھ کا عام ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک میں جو سٹریس کو مینج کرنے کے لیے جو کچھ آیات ہیں، اس میں جو سب سے بڑی آیت ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں یا ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، نمبر 1۔ سیکنڈ، جب مومن کے سامنے
ان کی آیات، گویا اللہ کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا بلیف سسٹم، ان کا نظام، ان کی سوچ، ان کی فکر اللہ کے اوپر مزید سٹرونگ ہو جاتی ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر اس کی استطاعت سے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی. گویا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر تو ہے گھر والوں کے اتنے مسائل ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی ٹینشنز ہیں، میں ان کو کیسے مینج کروں گا، تو یاد رکھے میرا بھائی، جتنی آپ کی اور میری طاقت ہے اللہ نے اتنا ہی ہمارے اوپر برڈن ڈالا ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں 2 لوگوں کے کمانے کی طاقت رکھتا ہوں، اللہ نے 10 کی مجھ پر جو ہے وہ ہمت ڈال دی یا بوجھ ڈال دی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ خود قرآن پاک، اور جب کوئی یہ شخص سوچ لیتا ہے کہ یار میں نے اتنا ہی کرنا ہے، مجھے اتنا ہی ملنا ہے جتنا میرے حصے میں ہے، سب سے پہلے تو وہ یہ سوچ لے، سٹریس بالکل جاتا رہے گا. سیکنڈ یہ تھنگ سب سے بڑی ہے، قرآن پاک ہر لحاظ سے بھرا پڑا ہے. کوئی شخص دیکھنے والا بس ہو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، بس جو ذہن میں آیا وہ الا بلا بولتے رہتے ہیں. اب قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہت بڑی مثال ہے. میں اکثر پڑھاتے ہوئے یونیورسٹی میں چونکہ پڑھاتا ہوں تو اکثر طلباء کو اسلامیہ پڑھاتے ہوئے میں یہ مثال ضرور دیتا ہوں کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یقین بیان کیا گیا ہے، بھروسہ جو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے بعد جو سب سے بڑی بات کہ آپ دیکھیں حضرت یوسف کا وہ واقعہ اگر آپ پڑھیں تو سورۃ یوسف میں جب زلیخا حضرت یوسف کو مائل کرتی ہے کہ تم میری طرف آؤ اور میرے ساتھ مل کر گناہ کرو، تو وہ اس بات کے اوپر انکار کر دیتے ہیں. اچھا انکار کرتے ہیں تو اب وہ جو اس کا دروازہ ہوتا ہے مین، جو اس کا اوبیسلی چونکہ یہ شہزادی تھی یا عزیز مصر کی بیوی تھی تو اس کا شاہانہ ایک کمرہ تھا پورے محل کے اندر. اب وہ محل کے لاسٹ میں ایک پرائیویٹ روم ہوتا تھا جو مین روم کہلاتا تھا، جو کہ شہزادی کا تھا. اچھا اب یہ ادھر لے کر گئے حضرت یوسف کو، اور اس سے گزرنے کے لیے تقریباً 12 دروازے کراس کرنے پڑتے تھے. اور 12 دروازے سے مراد وہ بڑے والے دروازے، مطلب یہ آج کے ہمارے وہ ہلکی سی شیٹ والے دروازے نہیں جس کو ٹانگ مارو تو دروازہ یار پار ہو جاتا ہے، یہ وہ والے دروازے نہیں تھے. اچھا وہ دروازے اور مکفل ہوئے میں حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ میں یہاں پر بے بس ہوں تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف توجہ کی اور کہا یا اللہ اگر تو نہ بچائے مجھے آج تو میں بچنے والا نہیں ہوں، میں اس امتحان میں مبتلا ہو گیا، مجھے تو ہی بچائے گا تو میں بچوں گا. آپ چیک کریں لیول آف کانفیڈنس اور بلیف سسٹم چیک کریں. وہ نبی تو تھے لیکن آپ بحیثیت انسان بھی ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو بہت سٹرونگ بلیف تھا. اچھا حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ڈور کلوزڈ ہیں، بند ہیں، مکفل ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، بالکل کنڈیاں لگی ہوئی ہیں. حضرت یوسف ان کی طرف دوڑ پڑے اور دوڑتے دوڑتے جیسے دروازے کے قریب ہوئے تو دروازہ خود ہی کھل گیا. سر یہ ہوتا بھی تب ہے جب اس لیول کا آپ کے اوپر بلیو ہو. اب اگر ہم جیسا میرے جیسا بندہ اٹھ کے دروازے میں جائے گا تو ٹھا کر کے لگے گا، وہ تو سر پھٹے گا نا بھائی. کیوں؟ ہمارا وہ سسٹم ہی نہیں ہے سر، ہمارا وہ بلیو ہی نہیں اللہ کے اوپر. سٹریس آتا ہی تب ہے انسان کو جب انسان کا توکل نہیں ہوتا. جب اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہے، اس کی سوچ بھی نہیں ہے، اس کا خیال بھی نہیں ہے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا اپنی ہمشیرہ کی طرف، تو میں گیا وہاں پر تقریباً دوپہر کو پہنچا اور میں نے سرپرائز دیا اپنی ہمشیرہ کو. جب میں پہنچا تو آگے جناب 2 پراٹھے بھی تیار تھے اور جناب انڈا بھی تیار تھا اور سالن بھی تیار تھا، اور گویا ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے خبر کر دی ان کو میرے آنے کی. اچھا اب حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا، میرا ارادہ کہیں اور سے کھانا کھانے کا تھا، لیکن بائی چانس میں ادھر مڑ گیا. میں نے کہا چلو میں ذرا پہلے ہمشیرہ سے مل لوں پھر میں آگے چلا جاؤں گا. اچھا میں ادھر رکا کچھ دیر کے لیے تو انہوں نے کہا جی صبح کا میں نے یہ کھانا بنایا ہوا ہے، صبح کے یہ پراٹھے بنائے ہیں، بڑے بیٹے کو دیے اس نے نہیں کھائے، اس سے چھوٹے بیٹے کو دیے اس نے نہیں کھائے، پھر میں نے رکھ دیے. پھر میں نے کہا چلو فلاں آ جائے گا وہ کھا لے گا، وہ بھی نہیں آیا، پھر میرا بھی دل نہیں کیا تو میں نے رکھ دیا. اب دوپہر کے 2-3 بج رہے ہیں تو میں نے کہا یار اب یہ ایسے ہی پڑا ہے، تو اچانک ہی تو آگے چلیے تو کھا لے. گویا میرا رزق کہاں پر لکھا تھا، چلا میں کہاں سے تھا، جانا میں نے کہاں تھا، لیکن اللہ نے میرا رزق وہاں پر رکھا ہوا تھا. اور مجھے جب سر آپ کے اندر توکل پیدا ہو گیا، یقین پیدا ہو گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جتنی اللہ نے میرے اعمال میں رزق لکھا ہے، میری زندگی میں رزق لکھا ہے، میری جان میں برکت لکھی ہے، اتنی ہی ملنی ہے. میں بھلے صبح کی نوکری کر لوں، میں بھلے شام کی کر لوں، تب تک انسان کا سٹریس، اس کی ٹینشن، اس کی پریشانی
یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑی رہیں گی۔ اگر اس کا بلیو اللہ کے اوپر ہو جاتا ہے اور یہ مان لیتا ہے، اس کے بعد یہ تمام چیزیں کی چیزیں رفع ہو جائیں گی اور دفع ہو جائیں گی۔ اس پر بڑی تفصیلی احادیث مبارکہ بھی ہیں، آیات قرآنی بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ بطور ایک درس تھا اس لیے ہم نے اس کو مختصر سا کیا۔ اس کو مزید آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، جو قرآنی آیات میں نے بھی تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، اور بھی اس میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔